منیہا 2 ہفتے مناہل کے پاس رہی تھی۔ وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، ہاں، مگر مرتضیٰ کی سزا میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ مرتضیٰ کو یہ سزا دے رکھی تھی کہ وہ 2 ہفتوں سے اس کے سامنے ہی نہیں گئی تھی۔ اس پر کیا بیت رہی تھی یہ مناہل کو کب پرواہ تھی۔ منیہا گھر واپس آئی تو راہم اسے لینے آیا ہوا تھا۔ راہم نے جانے حیات صاحب سے کیا کہا تھا کیا نہیں کہ انہوں نے منیہا کو راہم کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ آج وہ راہم کے ساتھ واپس راولپنڈی آئی تھی۔ منیہا کا سرد و سپاٹ چہرہ راہم کو کھل رہا تھا، مگر ابھی وہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ راولپنڈی پہنچے تو منیہا کو حیرت ہوئی کہ راہم اپارٹمنٹ کی پچھلی جانب کی گلی میں گاڑی لے کر گیا تھا۔ پھر منیہا کو یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوئی کہ اپارٹمنٹ بیک سائڈ سے بھی بالکل ایسے ہی دکھائی دیتا تھا جیسے فرنٹ سائڈ سے۔ بظاہر یہ اپارٹمنٹ ایک ہی ہے، لیکن ان کو آگے پیچھے سے الگ الگ رہائش کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس جانب سے یہ تمہاری بالکل الگ رہائش ہے۔ فرنٹ سائڈ پر بھی ایک لاؤنج اور 3 کمرے ہیں، اور ادھر بیک سائڈ پر بھی۔ اندر ایک بڑے دروازے سے میں نے اس کو لاک کر دیا ہے، مطلب اب یہ بالکل الگ ہو گیا ہے۔ راہم نے اسے حیران دیکھ کر وضاحت سے بتایا۔ منیہا خاموش ہی رہی۔ گاڑی سے نکل کر اپنا سامان اٹھانے لگی تو راہم نے اس کے ہاتھ سے اس کا سامان لے لیا۔ چلو۔ وہ اس کے ساتھ اندر آیا۔ منیہا نے ایک کمرے میں اپنا سامان رکھوایا۔ وہ صوفے پر ڈہ سی گئی۔ کیا ہوا، تھک گئی؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کی جانب کھسکی۔ راہم نے ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی، مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر اس بیٹھے ہوئے شخص نے ان کے بیچ دن بھی بانٹ دیے۔ ایک دن وہ اس کے پاس رہتا اور دوسرے دن اس کے حصے کی جانب چلا آتا۔ مرتضیٰ آفس سے واپس لوٹا تھا۔ آ کر سیدھا اپنے روم میں آیا۔ فریش ہو کر شرٹ لیس گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا۔ جب دروازے پر دستک محسوس ہوئی، یس کم آن، اسے لگا وہ دشمن جاں ہے جو اتنے دنوں سے روٹھی بیٹھی ہے، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے گیا۔ ہائے رے خوش فہمی تیرا آسرا! مگر دروازے سے ازکیٰ کو اندر آتا دیکھ اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بال آئے تھے، جبکہ وہ سامنے اسے ایسی حالت میں دیکھ پہلے تو شرمندہ ہوئی، مگر اس کے دل کے مقام پر اپنے نام کی بجائے وہ سیاہ دھبا دیکھ اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ ازکیٰ فوراً جاؤ یہاں سے، کوئی بات ہے بھی تو میں اوپر آ کر سنتا ہوں، جاؤ یہاں سے، وہ کاٹ دار لہجے میں گرایا تو ازکیٰ غصے سے لال پیلی ہوتی وہاں سے چلے گئی۔ وہ 3 ہفتوں سے ناصرہ بیگم کے کمرے میں بند تھی۔ مرتضیٰ کے لیے یہ دوہری اذیت تھی، قید تنہائی کا شکار۔ اب وہ ہفتے سے تقریباً آفس جانا شروع کر چکا تھا، پہاڑ جتنے غم کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادے پھر رہا تھا۔ مناہل تو اس سے ناراضگی جتا کر اسے خود سے دور کر کے اپنے دل کی ساری بڑاس، سارا غم و غصہ نکال رہی تھی۔ وہ کس کے پاس جاتا، کس کے کندھے سے لگ کر اپنا غم غلط کرتا، کس سے اپنے غم اپنا درد بانٹتا، جبکہ سب سے زیادہ نقصان تو اسی کا ہوا تھا نا؟ تو وہ کیوں اسے اتنی کڑی سزا دے رہی تھی؟ جو بھی مہمان آئے تھے وہ آہستہ آہستہ سب جا چکے تھے۔ مرتضیٰ نے اس کے لیے ایک الوقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا جو اس کی دیکھ بھال بخوبی کر رہی تھی۔ وہ اتنے دنوں سے کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تبھی مرتضیٰ نے پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اسے وہ اور یہ بچہ بہت عزیز تھا۔ اب ان دونوں میں سے کسی کو کچھ ہوتا تو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مناہل کا کھانا شبانہ کمرے میں ہی لے آئی تھی جو اب عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے کھانا ٹرے پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اسے ہدایت تھی کہ جب تک مناہل کھانا اس کے سامنے نہ کھائے وہ کمرے سے ہلے گی بھی نہیں۔ مناہل نے نماز ادا کی اور چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ بی بی جی، صحیح بنا ہے کھانا؟ شبانہ نے ہی بات کا آغاز کیا۔ مناہل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سنو شبانہ، وہ جو اوپر مہمان ہے وہ چلی گئی ہے کیا؟ مناہل نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نہیں بی بی، مگر کیوں؟
مناہل کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا۔ تمہارے صاحب وہ اوپر جاتے ہیں کیا؟ مناہل کو اپنی آواز کسی کھائی سی آتی سنائی دی۔ نہیں، وہ تو نہیں جاتے، مگر ابھی کچھ دیر پہلے وہ صاحب کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے سنا تھا شاید کوئی کام تھا، مگر صاحب نے بے عزتی کر کے کمرے سے نکال دیا، یہ بول کر کہ وہ اوپر جائے۔ صاحب ادھر ہی آ کر بات سنیں گے۔ شبانہ نے اس کی بے عزتی کا احوال چٹخارے لگا کر سنایا، مگر مناہل کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ بات اسے اچھی لگی کہ بری۔ وہ کھانا کھا چکی تو شبانہ برتن سمیٹ کر چلے گئی۔ پھر وہ تھی اور اس کی تنہائی، وہ خون اشام منفی سوچیں جو روز قطرہ قطرہ اس کا خون پی رہی تھی، اسے ادمویا کر دیتی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسکا سے بول دیا تھا کہ وہ اوپر آ کر بات سنے گا، مگر اس کا اتنا موڈ خراب تھا کہ وہ اوپر گیا ہی نہیں۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، قدم بے اختیار ہی ناصرہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ آج اس گھر میں وہ تینوں نفوس جاگ رہے تھے۔ وہ بھی تو اوپر سے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے اور اپنے کمرے سے باہر نکلا ہے۔ مرتضیٰ چھوٹے سے لاؤنج تک آیا تھا اور پھر ادھر ہی بیٹھ گیا، سلگتی کپڑیوں کو سہلانے لگا۔ ادھر مناہل بے چین سی تھی، شام سے طبیعت بوجھل سی تھی، پھر اچانک پہلو میں درد ہونے لگا اور وہ کسی نقصان کے ہونے کا سوچ کر بری طرح ڈر گئی، کچھ یہ بھی سوچ کر کہ وہ بھی تڑپ تڑپ کر اس کمرے میں اکیلے ہی مر جائے گی۔ سب سو رہے ہوں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مرتضیٰ پہلو پکڑ کر دوہری ہوتی وہ اٹھ بیٹھی اور اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پکارا۔ مرتضیٰ جو لاؤنج میں تھا، اسے آواز سنائی دی تو اپنا وہم سمجھ کر زخمی سا مسکرایا۔ مرتضیٰ میں مر جاؤں گی، آہ! مگر جب دوبارہ مناہل کی پکار اور چیخ سنائی دی تو وہ بخلا اس کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ مناہل، اس نے دروازے پر دستک دی، مگر سر پر ہاتھ مارتا اپنی پاکٹ میں سے ڈپلیکیٹ کی، وہ جو ہر وقت احتیاطاً اپنے پاس رکھتا تھا، نکال کر دروازے کا لاک کھولا اور پاگلوں کی طرح اندر داخل ہوا۔ مناہل، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ جو بیڈ پر بیٹھی دوہری ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ مناہل نے اسے اپنے پاس اور اتنے قریب دیکھا تو اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے تو لگا وہ آئے گا ہی نہیں۔ کیا ہوا مناہل، کچھ بتاؤ گی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مرتضیٰ، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے۔ درد برداشت کرتے اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ مرتضیٰ نے اسے باہوں میں بھرا اور فوراً باہر لے گیا۔ مرتضیٰ نے نرمی سے اسے لا کر گاڑی کی بیک سائیڈ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ دو نگاہوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا، جن میں یہ سوچ کر کہ مناہل کا بچہ اب نہیں رہے گا، ایک عجیب کمینی سی چمک تھی۔ وہ اسے لیے سٹی ہاسپٹل آیا تھا اور اب ایمرجنسی کے باہر کھڑا پل پل اس پر باری تھا، تمہاری اس ضد اور بے جان نفرت و بدگمانی کی وجہ سے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو مناہل، مرتضیٰ، میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ وہ دل میں اس دشمن جاں سے مخاطب تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آئی تو وہ بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب لپکا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ مسٹر مرتضیٰ، ڈونٹ وری، آپ کی مسز اور بیبی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ صرف انہیں فوڈ پوائزنگ ہوا ہے، اس حالت میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ڈاکٹر اسے تسلی دے کر اندر روم میں چلے گئی۔ وہ بینچ پر بیٹھتا چلا گیا۔ کتنا مشکل تھا خود کو سنبھالنا، پے در پے ان حادثوں کے لیے خود کو تیار رکھنا، خود کو مضبوط رکھنا کہ وہ ٹوٹ رہا تھا، لمحہ بہ لمحہ بکھر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کے اشارے پر وہ اندر کمرے میں آیا تو وہ نڈھال سی اس سفید سنگل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مسٹر کلب، یہ بہت زیادہ ویک ہے، مجھے تو خون کی بھی کمی لگ رہی ہے، جو بیبی کے لیے ٹھیک نہیں۔ ابھی تو انہیں گھر لے جائیں، یہ آرام کریں، کل دن میں ضرور چیک اپ کروائیے گا ان کا، ڈاکٹر ڈیٹیلز بتاتی رہی۔
اور وہ خاموشی سے سنتا گیا۔ اس کی غیر معمولی خاموشی مناہل نے بھی محسوس کی تھی۔ تبھی ایک نظر اس کے بے تاثر سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا، جس سے ٹپکتی وحشت سے مناہل کو بھی ایک لمحے کو جھنجھڑی سی محسوس ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں چل سکتی ہوں، مناہل نے اس کی جانب سے رخ موڑ کر کہا۔ مگر یہاں سن کون رہا تھا؟ وہ پھر سے اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ مزاحمت کرنے کی بجائے وہ خاموش ہی رہی، کہ جانتی تھی اس پتھر سے سر پھوڑنے سے خود ہی تھکے گی، اس پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے لا کر گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی وہاں سے خاموشی سے نکالی۔ راہم ہفتے بھر سے دیکھ رہا تھا اس کے تماشے۔ وہ جس دن منیہا کے پورشن میں جاتا، ادھر جانے کی باری ہوتی، وہ سر شام ہی خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں رہتا، وہ اس رات ساری رات سلگتا رہتا۔ جس دن جس کے اپارٹمنٹ کی جانب جانا ہوتا، وہ آفس سے سیدھا اسی کے حصے کی جانب آتا تھا۔ اور راہم ابرک حیات کی بدقسمتی تو یہ تھی کہ دو بیویاں ہونے کے باوجود ازدواجی رشتہ وہ کسی ایک سے بھی استوار نہیں کر پایا تھا۔ مگر آج وہ کچھ سوچ کر آفس سے بہت جلد سر شام ہی واپس لوٹا تھا۔ آج پھر منیہا کے پاس آنے کا دن تھا۔ وہ سیدھا اسی کے حصے کی جانب آیا تھا، بلکہ آج وہ سیدھا اسی کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ آ کر صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کام نے کافی تھکا دیا؟ منیہا نے سادگی سے پوچھا۔ کام سے زیادہ تو انسان کو اس کا دل خوار کرتا ہے، اور کسی پتھر سے سر ٹکراتے ٹکراتے خود کو تھکاتا ہے۔ وہ بھی بولا تو سادگی سے ہی تھا، مگر لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو منیہا کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ پانی چاہیے آپ کو؟ اس نے اسے اس ٹاپک سے ہٹانا چاہا۔ سکون چاہیے مجھے، ملے گا؟ راہم کا لہجہ ملتجی تھا اور منیہا کی بس ہو چکی تھی۔ راہم کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ تم نے میرے دل پر نقب لگائی ہے منیہا، بہت بڑی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ کھانا لگاؤں؟ بہت بھوک لگی ہے، راہم کہتے واش روم میں فریش ہونے گیا۔ منیہا نے کچن میں آ کر کھانا لگایا۔ وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن میں آیا۔ اشتہا انگیز خوشبو تھی۔ وہ ہفتوں بعد ڈھنگ سے کھانا کھا پایا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ منیہا نے اس کی پسند کے مطابق پاستا اور دال چاول بنائے تھے۔ راہم نے سیر ہو کر کافی رغبت سے کھانا کھایا۔ منیہا ایک کپ کافی بنا کر روم میں لے آؤ، وہ کہتا روم میں چلا گیا۔ منیہا کافی بنا کر اس کے روم کی جانب آئی تو وہ خالی تھا۔ اسے حیرت ہوئی اور دل کچھ سوچ کر کانوں میں دھڑکنے لگا۔ تبھی اپنے روم کی طرف آئی تو وہ حسب توقع بیڈ پر بڑی شان سے برجمان تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا، ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ منیہا کے قدم وہیں جم گئے۔ ادھر سائڈ ٹیبل پر رکھ دو کپ من۔ اس نے ایک اچرتی سی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ منیہا نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس چلے گئی۔ پھر کچن سمیٹنے تک اور عشاء کی نماز ادا کرنے تک منیہا اس کمرے کی جانب پھنکی بھی نہیں تھی۔ مگر کب تک؟ رات کے 11 بجے تک وہ لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھی رہی، مگر اب تھکن سے چور ہونے لگی تھی۔ تبھی اکتا کر اپنے کمرے کی جانب گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کوئی مووی دیکھتا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ راہم مجھے نیند آ رہی ہے، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ تو آ کر سو جاؤ۔ تم نے کب سے مجھے اجازت دی تمہاری نیندوں میں خلل ڈالنے کی؟ وہ بھی سکون سے بولا۔ تو منیہا اس کی بات کا مطلب سمجھ کر پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں نا، آخر منیہا نے جھجکتے بول ہی دیا۔ راہم نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی نگاہوں میں اتنا کرب تھا کہ منیہا نگاہیں چرا کر رہ گئی۔ وہ بیڈ سے اتر کر نیچے آیا تھا، شرٹ لیس بلو ٹراؤزر میں۔ وہ پہلے تو اس کے پیچھے ڈور لاک کر گیا، پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔
وہ قریب تر آتا گیا۔ منیہا بے اختیار ہی پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ منیہا دیوار سے لگی تھی۔ راہم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا۔ مجھے وہاں رہنا ہے جہاں تم ہو من، تمہارے پاس، تمہارے قریب، بہت قریب، اتنے قریب کہ ہمارے بیچ سے ہوا بھی نہ گزر سکے۔ یہ کہتے اس نے اپنے لبوں سے منیہا کے گال چھوئے تھے۔ وہ لرز کر رہ گئی، مگر راہم نے اس کے پورے چہرے پر اپنے ہونٹوں سے مہر محبت ثابت کی تھی۔ راہم دور ہٹے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، مگر وہ اب اس کی گردن اور گردن کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہتا تھا۔ راہم، منیہا نے اسے پکارا۔ راہم نے اس کی گردن سے چہرہ نکالا اور اس کے ہونٹوں پر نگاہ ٹھہری، جنہوں نے اس کے دل میں صدیوں کی پیاس جگا دی تھی۔ راہم نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کے لمس میں اس قدر جنون اور شدت تھی کہ منیہا کے جان لبوں پر آ گئی۔ وہ بری طرح مچلی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کی، مگر بے سود۔ وہ آنکھیں بند کیے بالکل مدہوش اور بے خود محبت کا جام پینے میں مصروف تھا۔ پوری طرح سیراب ہو کر راہم نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ منیہا نے ڈھال سی ہو کر ایک گہرا سانس بھر کر اس کے کندھے پر گری تھی۔ راہم ہنوز پہلی سچویشن میں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے، شرٹ لیس اس دیوار سے پن کیے، اس کے کندھے پر لب رکھے، آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ راہم، نہیں کریں۔ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ بول اٹھی۔ کیوں؟ الٹا خمار آلود سے لہجے میں سوال پوچھا گیا۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی، وہ بے بسی سے نم لہجے میں بولی، اور خود کو اس پاگل گرفت سے چھڑانے کو بری طرح مچلی۔ اور میں تم سے دور نہیں رہ پا رہا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے لبوں سے اس کی کان کی لو کو کاٹا تو وہ جی جان سے لرزی۔ کیوں؟ اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ میں آپ کے لیے محض وہ لا حاصل چیز ہوں جس کو حاصل کرنے کی کوشش نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے۔ مجھ سے محبت نہیں آپ کو، بس آپ اپنے اس جذبے کی تسکین چاہتے ہیں۔ منیہا کے آنسو اس کے کندھے پر گرے تھے۔ نہیں، میرا یقین کرو، اس دل کی رضامندی اور محبت بڑے جذبوں کی تسکین کے لیے۔ جذبوں سے چور بوجھل لہجہ تھا۔ راہم کی آنکھیں اپنی بے بسی پر نم ہوئی تھیں۔ آپ کی ہر ضرورت وہ پوری کر رہی ہے تو مجھے کیوں روندنا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں پامال کرنا چاہتے ہیں میری عزت نفس؟ کیوں چھیننا چاہتے ہیں مجھ سے میری ذات کا غرور؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ راہم اس سے پیچھے ہٹا اور اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر لا کر بٹھایا تھا اور اس کے قریب بالکل سامنے بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ میری کوئی بھی ضرورت وہ پوری نہیں کر رہی ہے منیہا، نہ میری کوئی بھی ضرورت وہ پوری کر سکتی ہے۔ اچھا سنو نا، آج میں تمہیں اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے دن سے تم نے مجھے اپنی جانب اٹریکٹ کیا، اور اس کی وجہ نہ تمہارا وجود تھا، نہ تمہارا حسن، بلکہ تمہاری شخصیت، تمہاری اپنی عزت نفس اور نسوانیت کے لیے اتنا زیادہ مضبوط ہو جانا۔ تمہاری نرمی، محبت، نیک فطرت اور عزت نے مجھے اپنی جانب بری طرح کھینچا اور میں تمہاری جانب کھینچتا چلا گیا۔ وہ 6 ماہ جو تمہارے ساتھ گزارے میں نے مجھے بالکل بدل دیا۔ ان 6 ماہ نے میرا دل بدل دیا۔ میں صرف تم سے محبت کرنے لگا، اور پھر جب ہم مری گئے تو خدا کی قسم میں یہ سوچ چکا تھا کہ صرف اور صرف تمہارے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھاؤں گا۔ تب مجھے پتہ چلا لشبہ صرف ایک وقتی اٹریکشن تھی، وہ تو کہیں میری زندگی، میرے دل میں تھی ہی نہیں۔ اس وقت میں نے واپس آنے سے صاف انکار کیا تھا، مگر اس نے مجھے سوسائڈ کی دھمکی دی۔ واپس آ کر بھی وہ نکاح محض اس کی ضد کا نتیجہ تھا۔ تب بھی اس نے مجھے کہا کہ وہ سوسائڈ کر لے گی اگر میں نے یہ نکاح نہ کیا۔ وہ میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میں ڈر گیا تھا کہ کسی موت کا سبب نہ بن جاؤں، اسی لیے وہ نکاح کیا۔ میں نے پہلے دن سے تم سے بہت برا سلوک روا رکھا،
منیہا مجھے معاف کر دو ہر اس عمل کے لیے جس سے تمہارا دل میں نے توڑا، ہر اس بات کے لیے جو میرے ہونٹوں سے ادا ہوئی اور تمہیں دکھی کر گئی، ہر اس آنسو کے لیے جو میری وجہ سے تمہاری آنکھوں سے بہا۔ پلیز منیہا مجھے معاف کر دو، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکا کر رو پڑا تھا۔ منیہا بھی روئے گئی۔ منیہا میں یہ بٹی ہوئی زندگی نہیں چاہتا، میں ایسی زندگی کبھی چاہتا ہی نہیں تھا، میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اسے کچھ نہیں دے سکتا، نہ کچھ دے پاؤں گا، اس نے خود مجھے کہا کہ وہ محض مجھے پانا اپنی ضد بنائے بیٹھی ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے اسے کہا ہے کہ وہ بے شک مجھ سے آزاد ہو کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہے، مگر وہ ضد پر اڑی بیٹھی ہے، اسی لیے میں کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا، نہ چاہتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، اسی لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، وہ جب چاہے اپنے لیے فیصلہ لے لیے، مگر میں اسے کچھ نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں، میری محبت صرف تمہاری ہے، میں صرف تمہارا ہوں، یہ سب باتیں میں بابا سے بھی شیئر کر چکا ہوں۔ تمہیں کھونے کے ڈر نے میرے جسم سے میری روح ہی کھینچ لی تھی، منیہا میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، نہ رہنا چاہتا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ، آئی ریئلی لو یو من، وہ نم آنکھیں لیے اظہار کیے گیا۔ اس کی سچائی، اس کا کرب، اس کا درد اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ منیہا نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ راہم نے اسے سینے میں بھونچا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا منیہا؟ راہم نے ایک آس بھری آواز میں اس سے پوچھا۔ منیہا نے تواتر سے آنسو بہاتے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا، تو راہم پھر اس کی گردن میں منہ دیے رو پڑا تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا، آخر منیہا کو ہی اس کو خود سے الگ کرنا پڑا۔ راہم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ میں اس وقت کا شدت سے انتظار کروں گا من، جب تم دل سے مجھے معاف کر دو گی، میں تمہیں تمہارے قابل کہلواؤں گا، تب دل سے ہر دکھ بھلا کر، ہر پرانی بات بھلا کر، ہم اپنی زندگی کی اس رشتے کی ایک نئی شروعات کریں گے۔ راہم نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، بیڈ پر نیم دراز ہو کر اپنی باہیں پھیلائی۔ منیہا جھجکتے قریب کھسکی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ راہم دیر تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ جلد نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ راہم نے بھی آسودگی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ آج دل کا تمام بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، بے چین طبیعت کو کچھ راحت ملی تھی، اور اب تو یہ بھی طے تھا کہ وہ اب ہمیشہ اپنی ذات سے آگے منیہا کی ذات کو رکھے گا۔ زندگی کے ہر موقع، ہر قدم پر منیہا کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے، اس پر اپنی بھرپور محبت نچھاور کرتے اسے عزت اور مان بخشے گا۔ مرتضیٰ اسے لیے گھر واپس آیا تھا۔ گیٹ پر گاڑی رکی تو ازکیٰ جو جا کر ان کا انتظار کر رہی تھی، اس نے اوپر سے جھانکا۔ مرتضیٰ نے گاڑی بند کی اور اپنی جانب سے اتر کر اس کی جانب آیا۔ مرتضیٰ نے دروازہ کھول کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جو کہ اس نے بری طرح جھٹک دیا۔ ہٹے پیچھے، دور رہے مجھ سے، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، وہ گڑا کر بولی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے گھورا تھا، لال انگارہ رت جگہوں کی غماز آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور غیظ و غضب تھا۔ سامنے بھی مرتضیٰ تھا، جو ایک مرتبہ پھر اسے زبردستی ہی سہی باہوں میں بھر چکا تھا۔ مرتضیٰ نیچے اتارے مجھے، وہ چلائی، اور رات کے اس پہر گہرے سناٹے میں اس کی آواز دور دور تک گونجی۔ اوپر بھی وہ سارا منظر منوعن دیکھ رہی تھی۔ انہیں کمرے میں جاتے دیکھا تو دبے قدموں نیچے چلی آئی۔ وہ مناہل کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مناہل رو پڑی تھی۔ مرتضیٰ نیچے اتارے مجھے، مجھے نہیں جانا اس کمرے میں، وہ سسک پڑی تھی، مگر مرتضیٰ نے جیسے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی تھی۔ تبھی لا کر اسے بیڈ پر اتارا تھا۔ مناہل اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور جھٹکا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دور ہٹیں مجھ سے، چھونے کی تو جرات بھی مت کرنا آپ۔
आई हेट यू मुर्तज़ा की बर्दाश्त की हर हद पार हुई थी। करीब आकर हाथ से इसका जबड़ा दबोचा था। मुझसे नफरत करती हो तो फिर दर्द में मुझे क्यों पुकार रही थी? और जब मैं पास आया तो क्यों सीने से लगी थी मेरे? हाँ बताओ मुझे। मुर्तज़ा की वहशत भरी निगाहों में इतना इश्ताल और गुस्सा देख मनाहल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। ज़ुबान तालू से चिपक गई। तुम्हारी इस सो कॉल्ड जिद और नाराज़गी की वजह से मनाहल, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। वो लाल अंगारा ना आंखें लिए इन्हें लिए अब इसे छोड़कर इसके करीब बैठा था। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़कर अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश करने लगा। मनाहल घुटनों में मुंह दे गई थी। मुर्तज़ा उठा और इसके लिए नीम गर्म दूध लेने किचन में गया था। वो इसके लिए दूध लाया, डोर लॉक किया और मेडिसिन निकाल कर इसके सामने बैठा। ये मेडिसिन लो। लहजा काफ़ी उखड़ा हुआ सा था, मगर वो जानता था इससे कैसे डील करना है। अब मनाहल के अपनी माँ के हिस्से के भी नाज नखरे इसी को उठाने होंगे, और ख़ास तौर पर अब जब इसे इसकी दिलजोई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ, मगर अब इसकी ये खुद साख्ता नाराज़गी दूर करने के लिए इसे थोड़ी बहुत सख्ती करनी ही पड़ेगी। क्यों क्यों लूँ मेडिसिन? सिर्फ इसलिए कि आपको सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी है, वो फनकार कर बोली थी। और इस सारे वक़्त में आज हफ्तों बाद वो खुलकर मुस्कुराया था। नहीं, बच्चे की अम्मा की भी पड़ी है, इसीलिए वो संजीदगी से बोला, मगर आंखों में चमक सी थी। इसीलिए मुझे कब से डांट रहे हैं, मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझ पर चला रहे हैं। वो चीख कर बोली, प्यार करता हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, और ना ही इस हालत में बर्दाश्त होगा, इसीलिए गुस्सा कर रहा हूँ। वो सुकून से बोला, जबकि मनाहल तलमला उठी। आई हेट यू, मुझे जहर लगते हैं आप। वो जलाई थी, जानती थी अब वो इसे जिद कर रहा है ख्वामखा। मैं जहर लगता हूँ तुम्हें? मगर मैंने सुना है तुम्हें मेरी। हाँ मुझे मालूम है, मेरी मूछें बड़ी पसंद हैं, वो इत्मीनान से बोला था। ओहो, वो तो सबसे ज़्यादा जहर लगती है मुझे, जो सुइयों की तरह चुभती हैं, वो बेख्तियार बोल गई। मुर्तज़ा ने मुस्कुराहट छुपाने को सर झुकाया था, जबकि मनाहल सरता पा लाल टमाटर हुई थी, बोलकर अपना जबड़ा भूंच लिया। मुर्तज़ा ने इसका चेहरा अपने सामने करके मेडिसिन इसके मुंह में रखी और दूध का ग्लास इसके लबों से लगाया, जो कि अब शराफत से इसने पी भी लिया। वो इसे मेडिसिन दे चुका तो ग्लास साइड टेबल पर रखा। वो सिसक रही थी। आज कितने दिन बाद यूं कोई इसका ख्याल रख रहा था, जैसे नासरा बेगम रखती थी। मुर्तज़ा ने इसका चेहरा हाथों में थामा था और वो आंसू अपने लबों से चुने। वो एक मर्तबा फिर से टूट रही थी, बिखर रही थी। इतने दिनों का गुबार था। मनाहल इसके सीने पर सर रखा। कल फुप्पो अम्मी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मीनू, मगर बस यही नहीं कर सकता कि तुम्हारी फुप्पो। इसकी तान फुप्पो अम्मी पर आकर टूटी थी। मुर्तज़ा ने एक सरत सी आह भरी। अम्मी को कहीं से वापस ले आओ, वो बेबसी की इंतहा पर खड़े होकर बोला था, और इसका बिखरा वजूद खुद में समेट लिया। मुर्तज़ा इसे लिए बेड पर लेटा था, इसका सर अपने सीने पर रखा और इसकी कमर से हिलाने लगा। सो जाओ मीनू, तुम यहाँ इधर इस मुकाम पर सोओगी तो शायद मुझे भी आज नींद आ जाए। वह करब से बोला था, मगर आज इतने दिनों बाद दर्द को बहने का रास्ता मिला था और वो रोए जा रही थी, और मुर्तज़ा को पता था वो फिर से अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी। मुर्तज़ा ने इसकी गर्दन में मुँह दिया और परतपश होंठों का लमस इसकी गर्दन पर छोड़ने लगा। वो जो रोने का शुगल फरमा रही थी, मुर्तज़ा की इन गुस्ताखियों पर लरस कर रह गई। कलब मनाहल ने इसे पुकारा, जो गहराइयों में उतरकर इसकी वजह पर अपनी छाप छोड़ने लगा था, और वो मूछें दोबारा इसकी जान का औजार बन चुकी थी। कलब दूर हटे, मैं सांस नहीं ले पा रही, वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली कि इतनी सी देर में ही
وہ اس کی جان ہلکان کر چکا تھا۔ اگر میرے اس پاگل پن سے بچنا ہے مینو تو سو جاؤ، نہیں تو اگر میں اپنے ان موز اور جذبات کے سامنے ہار گیا اور اپنی یہ شدتیں تم پر لوٹانے لگا تو آئی سویئر تم ہرگز برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں سو جاؤ۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے مدہوش سا بولا۔ تو مناہل نے عافیت اسی میں جانی کہ جلدی سے اس کے سینے میں منہ دیا اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنے پلان کے کامیاب ہونے پر مسکرایا اور پھر دوبارہ اس کی کمر سہلانے لگا۔ مناہل جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مرتضیٰ اس کا سر تکیے پر ٹکا کر بیڈ سے اٹھا تھا، کچھ سوچ کر باہر آیا۔ وہ جو کھڑکی سے لگی سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور اوپر کی جانب لے کر گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ مرتضیٰ نے اسے لا کر کمرے کے فرش پر پٹکا تھا۔ کیا کر رہی تھی نیچے تم؟ مرتضیٰ کا سرسراتا لہجہ کافی سرد تھا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ کلب بس تمہیں ہی دیکھنے گئی تھی، مگر تم اس کے ساتھ، میں نہیں دیکھ سکتی تمہیں کسی اور کے ساتھ۔ وہ سکون سے بولتی چلے گئی اور مرتضیٰ نے حیرت سے اس نفسیاتی مریضہ کو ملاحظہ کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ خوش فہمی تو پالنا ہی مت اپنے دماغ میں کہ میں کبھی تم سے شادی کروں گا۔ میں صرف اور صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اپنے ہونے والے بچے کی ماں سے، اور اپنی پوری زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گا۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ مرتضیٰ نے درستگی کی انتہا پر پہنچ کر اس کی بات کاٹی تھی۔ اور اگر میں نے اس وقت شور مچا دیا کلب کہ تم میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سوچو کیا ہوگا؟ مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، یا تمہاری بیوی کو کچھ ہو جائے، یا اس بچے کو۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ لعنت ہے تم پر ازکا، لعنت! تم ان لوگوں میں شامل ہو جن کے دلوں پر کفر کی مہریں لگا دی جاتی ہیں، جو اتنی زیادہ ٹھوکریں کھا کر بھی نہیں سنبھلتے، نہ سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہی الو کا پٹھا تھا، بیوقوف، جس نے سوچ لیا کہ تم جیسی ذلیل اور گھٹیا عورت سدھر گئی ہوگی، مگر میری یہ خام خیالی ہی تھی۔ میں نے سب کچھ بھول کر تمہیں معاف کیا۔ ارے میں تو تمہارا انجام دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کے مکافات سے، اس کے انصاف سے ڈر گیا تھا کہ تم جیسی کے ساتھ ہمدردی کر بیٹھا، مگر تم نہیں ڈری۔ اللہ تعالیٰ سے اب تک کچھ اس چیز کا ہی لحاظ اور شرم کی ہوتی ازکا کہ جب ماں باپ نے تمہیں دھتکار دیا تو میں نے تمہیں اس گھر میں جگہ دی۔ کیا کچھ بکواس نہیں سنی میں نے لوگوں کی؟ یہ تک سنا کہ ماں باپ نے نہیں رکھا اور لڑکی کو پرانے عاشق نے رکھا ہوا ہے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ جو میں نے تمہارے لیے کیا، تم پھر بھی ایک ناگن ہی نکلی، جس کی فطرت بس ڈسنا ہوتا ہے اور مچانا ہے شور، مچا دو۔ میں نہ کل کسی سے ڈرتا تھا، نہ آج کسی سے ڈرتا ہوں۔ اور کیا کہا؟ میں تم سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا؟ مچاؤ شور، تب میں تھوکوں گا بھی نہیں تم پر۔ کل صبح ہوتے ہی میں تمہیں یہاں سے روانہ کرنے والا ہوں، اپنا بوریاں بستر گول کر لینا۔ مرتضیٰ نے اپنے دل کی ساری بڑھاس نکالی تھی اور واپسی کے لیے قدم موڑے۔ وہ اس کے قدموں میں آ کر گری تھی۔